السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، آپ کے سامنے جس مسئلے کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت کے حق مہر کی زکوٰۃ، یعنی عورت اپنے حق مہر کی زکوٰۃ کس اعتبار سے ادا کرے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر شادی کے فوراً بعد عورت کو اس کا مقررہ حق مہر جو ہے ادا کر دیا گیا اور وہ نصاب کبھی پہنچتا ہے تو اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر عورت کو فوراً حق مہر ادا نہیں کیا گیا اور پھر مرد بھی اس کی ادائیگی میں سستی کرتے ہوئے کئی سال گزار دیتا ہے تو وہ مرد پر عورت کا قرض متصور ہو گیا، یعنی قرض عورت پر مرد پر یہ اس کی بیوی کا قرض ہے جو قرض کا ہے، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو قرض کا ہے۔ یعنی اگر اس کے ملنے کی امید تو ہے، اگر اس کے ملنے کی امید ہے تو اس سے ہر سال ہر سال کی زکوٰۃ کی ادائیگی عورت پر واجب ہوگی، اور اگر کسی وجہ سے امید نہیں ہے تو جب مہر ملے گا تو پھر اسے اس سے 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ مہر بذات خود نصاب کو پہنچتا ہو یا دیگر مالیت کے ساتھ ملا کر نصاب کو پہنچے۔ علامہ البانی کے بارے میں شیخ حسین بن عودہ رقم طراز ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی مہر کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، جب مہر عورت کی ملکیت میں آ جائے تو سال گزرنے اور نصاب تک پہنچنے کی شروط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر مہر اس کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ شوہر کے ذمے ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ عورت دیکھے کہ اس کا مہر زندہ قرض کی صورت میں، یعنی وہ جب چاہے اسے حاصل کر سکتی ہے تو اس حالت میں اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس مہر کو ایسا مردہ قرض شمار کرتی ہے کہ جس کے صاحب کو اس کے ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ الميسرہ جلد 3 صفحہ نمبر 44 کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔